بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سورہ یوسف وہ واحد طویل صورت ہے جو یہود کے سوال کے جواب میں بیک وقت نازل ہوئی۔ اس کو بیک وقت نازل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہود نہ کہہ سکیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پوچھ کر قسطوں میں جواب دیتے ہیں۔ یہ سورہ یوسف سے شروع ہونے والی داستان سورہ قصص میں جا کر مکمل ہوتی ہے، جہاں اس کی انتہا ہوئی ہے۔ یہود کا سوال یہ تھا جو کہ مکہ کے مشرکوں کے ذریعے کیا گیا تھا کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو ان سے پوچھو کہ بتائیں بنی اسرائیل فلسطین سے مصر کیوں کر منتقل ہوئے۔ جواب میں پورا قصہ یوسف بیان کیا گیا۔ میری قمیض لے جا کر میرے ابا جی کے منہ پہ ڈالو، وہ دیکھنے لگ جائیں گے اور اپنی اپنی فیملیوں سمیت سارے میرے پاس آ جاؤ۔ گویا یوسف کو پہلے لے جا کر بادشاہ بنایا تاکہ بنی اسرائیل کے لیے پناہ گاہ میسر ہو، پھر انہیں وہاں شفٹ کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ بڑے پیارے انداز میں تعریف فرمائی کہ جو یوسف کے بھائیوں نے اس کے ساتھ کر کے بادشاہ بنوایا۔ آج اے مشرکین مکہ اور یہود مدینہ، تم ٹھیک وہی کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہو، مگر نہ برادران یوسف میری اسکیم کو روک سکے تھے اور نہ تم روک سکو گے۔ لقد کان فی یوسف واخطا آیۃ للسائلین۔ ان سوال کرنے والوں کے لیے یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ یوسف کو بادشاہی کا خواب دکھایا، باپ کو بھی پتہ چل گیا ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ کیسے ہوگا۔ خواب خوشی کا تھا مگرچہ غم کا چلا دیا۔ یوسف 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑا ہے، خوشبو نہیں آنے دی، اگر خوشبو آ گئی تو باپ ہے رہ نہیں سکے گا، جا کر نکلوا لے گا، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا۔ سمجھا دوں گا تو بھی اخلاقی طور پہ بہت برا لگتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اسے کنویں میں ڈال کر درخت کے پیچھے سے جھانک کے دیکھ رہا ہے کہ قافلے والوں نے اٹھایا ہے یا نہیں، لہٰذا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر یوسف کے بھائیوں کو پتا ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے اور وہ یوسف کی مخالفت کر کے اصل میں اسے بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دو۔ یوسف عزیز کے گھر گئے تو نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا کہ ان مال عسری یسرا۔ جیل کے ساتھیوں کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والوں سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر کرنا بادشاہ کے دربار میں، مگر مناسب وقت تک یوسف کو جیل میں رکھنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے اسے بھلا دیا۔ یوں شیطان بھی اللہ کی اسکیم کو نہ سمجھ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف علیہ السلام سوالی ہوتے اور رب کو یہ پسند نہیں تھا۔ اس کی اسکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا اور پھر بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنایا، اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو فرمایا میں NRO کے تحت باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتیں بلوائی گئیں، سب نے یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور مدیہ عورت نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا کہ قحط کا خواب جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا تھا وہی قحط ہانکا کر یوسف کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ وہ بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا پہلے بھی تم میرا کرتا لے کر گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی، کیونکہ وہ اسی کرتی کو سونگ کر گریا کیا کرتے تھے۔ فرمایا اب یہ کرتا لے جاؤ، یہ وہی کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا۔ اب یوسف نہیں، یوسف کا کرتا مصر سے چلا ہے تو کنعان کے صحرا مہک اٹھے ہیں۔ یعقوب چیخ پڑے ہیں، تم مجھے سٹایا ہوا نہ کہو تو ایک بات کہو، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، جب رب نہیں چاہتا تھا تو 2 کلومیٹر دور کے کنویں سے خبر نہیں آنے دی، جب سوئچ آن کیا ہے تو مصر سے کنعان تک خوشبو سفر کر گئی ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔